خدا متعال کا سر شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنی نعمت عظمیٰ کے ذکر پر ہمیں جشن میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اس سے بڑی نعمت کائنات میں عطا نہیں ہوئی کسی کو کہ جو اول مخلوق اور وہ اول مخلوق کے اگر یہ نہ ہو تو لولا کلمہ خلقت الافلاق کچھ بھی نہ ہوتا، نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ قرآن کا نزول ہوتا، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ چنین ہوتا، نہ چنان ہوتا، نہ نیم ہوتا، نہ آم ہوتا، نہ ملک ہوتے، نہ طور ہو، نہ جنتیں ہوتی، نہ حور ہوتی، اور نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، اور نہ کوئی یوسف ہوتا، اور نہ کوئی خریدار ہوتا۔ اول عالم پر مل کے صلوات بھیجے محمد کل ایک جگہ جشن میں عرض کر رہا تھا، اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن اشارتاً گزارش کر دوں کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے یا 17 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ یہ تاریخی بحث ضرور ہے، تاریخی طور پر مورخین نے بحث کی ہے، اس پر غور بھی ہونا چاہیے، اس پر اکیڈمک لیول پر تو ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جشن منانے کی بات ہو تو 12 کو منا لیجیے، 17 کو منا لیجیے۔ ویسے ہی 12 اور 17 میں 5 ہی کا فرق ہے، 5 کا فرق تو ہمیشہ ہی سے ہے اور شاید ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو 12 کو کوئی جشن منا لے، کوئی 17 کو جشن منا لے، اس سے کوئی اتنی بڑی بحث کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر 12 اور 17 ربیع الاول کی تاریخیں ہیں۔ ربیع الاول چاند کا مہینہ ہے، یہ اس وقت ہے جب چاند کا وجود نہیں تھا، تو یہ تو ان کے دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ ہے، ورنہ جو اصل تو ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہی میرے نور کو خلق کیا تھا۔ تو اور کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اور یہاں پر ایک اور گزارش کر دوں، دیکھیں ہم سارے مسلمان، اب اس ایک جملے میں اگر آپ غور فرما سکیں تو ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے کہ سارے مسلمان جب جشن سرکار ختم مرتبہ کی بات ہے تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بالکل صحیح لفظ ہے، عید میلاد النبی۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عید میلاد النبی۔ عید میلاد محمد نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ میلاد کا لفظ نکلا ہے در حقیقت ولادت کے لفظ سے، یعنی نبی کی ولادت کی عید۔ تو عید میلاد النبی اصل منانے کا حق تو صرف آپ لوگوں کو ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہے، اس لیے کہ ولادت کے وقت ان کو آپ کے سوا کوئی نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ عید میلاد محمد تو نہیں ہے، عید میلاد نبی۔ تو نبی ولادت کے وقت ان کو نبی مانتا کون ہے سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے؟ ہم نے انہیں نبی مانا، اول مخلوق وہیں سے نبی مانا انہیں۔ ہاں بعد میں جو ماننے والے ہیں وہ 40 سال تک انتظار کرتے رہے، 40 سال۔ اور یہ بھی در حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ جب نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد کی بات کی تو جب انہیں بلند نہ کر سکیں تو طریقہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کو اتنا گھٹا دو کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق زیادہ محسوس نہ ہو۔ ورنہ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پہلا، یعنی اگر مولا علی سے کو پوچھا جائے جو لکھ دیا تاریخوں نے، نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت وہ نبی بنے، اور آپ اس سلسلے میں جو روایات پڑھیں تو آپ تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ شان نبی بیان ہو رہی ہے یا یہ کوئی اور ہے کہ جو تاریخ لکھ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ باقاعدہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کے دل کا آپریشن ہوا، اور 3 مرتبہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ 3 مرتبہ نبی کے دل کا آپریشن کیا گیا۔ اور اس میں میں الفاظ نہیں کہہ سکتا، فقط اشارتاً کہوں گا کہ جو کچھ کمیاں یا کوتاہیاں تھیں اس کو نکال دیا گیا، اور پھر اقرا باسم ربک الذی خلق کی جو آیت نازل ہوئی، اور ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک،
کہ اے نبی کہ ہم نے آپ کے دل کو نہیں کھول دیا، کہ آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. اور شرح صدر سے یہ مراد دیتے ہیں کہ یقیناً ان کا سینہ کھلا ہوگا اور یقیناً اس میں آپریشن ہوا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ ان سے اچھے تو بہت وہ یہودی ہیں کہ جن کے نبی کے لیے قرآن کریم میں آیت ہے کہ رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، نہیں الفاظ کے ساتھ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اخی ہارون واجعل وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ پروردگار میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے کہ جس کا نام ہارون ہے اور جو میرا بھائی ہے. پتہ چلا کہ جو وزیر، نبیوں کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے درمیان سے نہیں ہوتے، وہ رشتہ داروں کے درمیان سے ہوا کرتے ہیں. یہ سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. کہاں کسی یہودی نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کا آپریشن ہوا تھا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میرا سینہ کھل جائے. سرکار کے لیے بدقسمتی سے چونکہ بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد تھے محنت کیا، ان کے کرداروں کو بچانا تھا، لہذا حضور کے لیے بہت کچھ نعوذ باللہ گڑھ دیا گیا. اس اعتبار سے حضور واقعی بڑے مظلوم ہیں، واقعی بہت مظلوم ہیں سرکار کہ نہیں. اور ان کے کچھ ان کے نام پر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ایسا کہ اگر وہ پڑھ دیا جائے تو آپ تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کیا یہ مسلمان ہے کوئی جو اپنے رسول کی شان کو بیان کر رہے ہیں. مجھے اسی طریقے سے یاد ہے ڈاکٹر کلویزاری صاحب، ان کی ایک کتاب تھی، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی، اپنی جگہ کے ایک واقعہ لکھا تھا انڈیا کا، اور اس میں انڈیا کے واقعہ انہوں نے لکھا تھا کہ صاحب آئے جشن عید میلاد النبی کا، اور چونکہ ایک مسلمانوں کے درمیان ایک متفقہ کانفرنس ہو رہی تھی تو ہر فرقے ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء تھے، تو اس میں صاحب آئے اور انہوں نے نبی کی ذات کے لیے موضوع بنایا کہ نبی کہاں کہاں بھول گئے، نبی کہاں کہاں بھول گئے. اور کہتے ہیں اس کو وہ تقریر کرتے رہے. اچھی خاصی جب تقریر انہوں نے کر لی تو پھر ایک شیعہ مقرر وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ ایک تو یہ کہ خوشی کا موقع ہے، عید میلاد النبی ہے، اگر کسی عام انسان کی شان میں بھی کوئی تقریب ہو رہی ہو، جو خطا کار ہو، جو گناہ گار ہو، تو اس دن ان چیزوں کو یاد نہیں کیا کرتے بلکہ اس کی خوبیوں کو بیان کیا کرتے ہیں، اس کے اچھے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں. اور جہاں وہ جو سراپا مجسم عصمت ہے، جب ان کی شان میں کوئی تقریر ہو رہی ہے تو آپ یہ تقریر فرما رہے ہیں کہ جناب. اور پھر انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ آپ بھی سبھی کچھ بھول گئے، یہی نہ بھولے کہ نبی کہاں کہاں بھولے، اور اسی پہ آپ نے آ کے ساری تقریر کہنا شروع کر دی. تو یہ شان نبی بیان کرتے ہوئے یہ باتیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. اسی خاطر ہے کہ جو شان نبی ہے وہ علی والوں سے پتہ چلے گی، وہ امیر المومنین کے چاہنے والوں سے پتہ چلے گی، اور خود در علی بن ابی طالب سے پتہ چلے گی. اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نبی کے پیچھے ویسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے. اس لیے کہ نبی جہاں جہاں تشریف لے جاتے تھے علی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور گویا بعض شعراء نے یوں بھی کہا ہے کہ چونکہ نبی کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ حضرت کرار کو بطور سایہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھیجا ہوا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جی ماشاء اللہ. دیکھیں جشن کی تاریخ ہے تو جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے، جشن تو منایا جاتا ہے. اور جو خوشی ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے لیکن چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. اگر کوئی کسی سے یہ کہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کو کہے وہ اس کے سامنے وہ منا کے بیٹھ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ جب خوشی کا اظہار ہوگا تو چہرے سے نظر آ رہا تو وہ جو خوشی کا اظہار ہے وہ ہونا چاہیے. اور بقول بعض احباب کے اور بڑا صحیح کہتے ہیں کہ ذکر نبی پر داد دینے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے آل نبی خیرات دے رہے ہیں. جیسے آل نبی خیرات نہ دیں اس کا تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتا.
مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ میں اپنے اوریجنل اسٹائل میں پھر آگے پڑھوں. جب سیدھی سادھی بات ہو رہی ہو تو پھر آپ اسے ویسے قبول نہیں کرتے, جبکہ وہ باتیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ پہنچ جائیں. تو یکم عام الفیل, یہ سال قرار پایا کہ جب سرکار کی آمد ہوئی, اور یکم عام الفیل نام سے ظاہر ہے, عام یعنی سال اور فیل یعنی ہاتھی والا سال, جس سال وہ ابرہہ والا واقعہ پیش آیا. تو یہ وہ, اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور کے آباء و اجداد سے. کل میں ایک جشن میں تھوڑی سی بات کر چکا ہوں حضور کے آباء و اجداد کے لیے, اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن حضور کے آباء و اجداد تقریباً حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک, ٹھیک ہے, اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک, اور یہاں حضرت آمنہ سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ تک, یہ تقریباً 500 آباء و اجداد بنتے ہیں حضور کے. 500 ان میں سے کوئی ایک بھی غیر مومن نہیں تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سب کے سب مومن اور سب کے سب مسلمان تھے. اپنے اپنے دور میں جو دین خدا تھا اس دین کے حامل تھے, اور اصل دین تو اسلام ہی ہے. شریعتیں بدلتی رہی ہیں, تو جس شریعت کا حکم تھا اس شریعت کے ماننے والے تھے, اور اسی شریعت پر ان کی وفات ہوئی ہے, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ تک. اور بلکہ کیونکہ دشمنان یا کم از کم غیروں کے ساتھ ہماری بحث زیادہ تر اس موضوع پر رہی کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے, تو ہم نے بھی دلائل دینا شروع کر دیے کہ جناب وہ مسلمان تھے, اور ان کے مسلمان ہونے کے دلائل دینا شروع کر دیے. ورنہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو حجت خدا تھے. حضرت ابو مطلب حجت خدا تھے, یہ اپنے دور کے حجت خدا تھے. اور یہ عام الفیل کا جو واقعہ ہے, اگر حضرت عبد المطلب حجت خدا نہ ہو تو کہاں سے اس اعتماد کے ساتھ ابرہہ سے بات کر سکیں اور جائیں اس کے مقابلے میں. دیکھیں آپ غور فرمائیے گا, یعنی یہ کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں تھا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. بس آگے نہیں کا استعمال ماشاء اللہ. تو یہ جو سورہ فیل کا پورا سورہ اللہ نے نازل کیا ہے, اس کا کوئی اتنا اہم واقعہ ہوگا. سرکار سے پہلے کا واقعہ ہے یہ, یعنی ان کی بظاہر کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے, اس کے باوجود بھی قرآن نے پورا سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ نازل کیا ہے. یہ اگر عرب کلچر کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب کی جرأت آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ جو ہاتھیوں والا لشکر تھا, ہاتھی اربوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. یہ جو ہاتھی ہے یہ ان کے لیے بڑا یونیک کو نیچرل جغرافک تو تھا نہیں کہ ہاتھی دیکھا ہوا انہوں نے. ہاتھی تو ہے افریقہ کا جانور. یمن, ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا, اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابرہہ بادشاہ کا نام نہیں بلکہ ٹائٹل, یعنی یمن کے ہر بادشاہ کو ابرہہ کہا جاتا تھا, جیسے کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے, اور ہمارے جیسے کہ ہند کے بادشاہ کو بطلیموس کہتے تھے, جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے, جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے, ویسے ہی یمن کے بادشاہ کو ابرہہ کہتے تھے. اور وہ اپنی طاقت کے اس غرور میں, اس نشے میں, اچھا کیوں وہ آیا کیوں تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ اسے یہ خبر ملی تھی کہ خانہ خدا ایک مکہ میں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں. یعنی یہ زمانے جاہلیت میں بھی اسی طریقے سے تھا کہ لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے پاس ایک ایسا گھر بناؤں گا کہ لوگ یہاں آئیں اس جگہ پر. اچھا بنا تو لیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ, لیکن بیچارہ اکیلا ہی خود گھومتا رہتا تھا, کوئی آتا نہیں تھا اس گھر پر. تو اس نے جناب بڑا اچھا, اس نے جو بنایا تھا وہ بھی مٹی اور پتھر کا تھا, صحیح, جو خانہ خدا تھا وہ بھی مٹی اور پتھر کا. تب دیکھیں ہے تو مٹیریل دونوں کے بظاہر ایک جیسے. جو بیت اللہ ہے وہ بھی مٹی اور پتھر کا ہے, اس کا بھی مٹیریل وہی ہے. جو ابرہہ نے بنایا ہے وہ بھی مٹی اور پتھر کا ہے, اس کا بھی مٹیریل وہی ہے. اب کوئی کہتا میرے کہ کوئی فرق نہیں ان دونوں میں, کوئی کہتا میرے کہ بھائی کوئی فرق نہیں ان دونوں میں. تو یہ کیونکہ یہ بھی مٹی پتھر کا, وہ مٹی پتھر کا. جناب یہ بیت اللہ ہے, وہ شیطان کا گھر ہے, صحیح. اس لیے کہ اللہ خالی مٹیریل کو نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں کو دیکھا کرتا, کس نیت سے کون سا گھر بنایا گیا. تو وہ جو گھر بنایا گیا تھا وہ اس نے کہا کہ جناب یہاں سے کوئی نہیں آنے والا, جاؤ بیت اللہ کو گرا دو. تو وہ ابرہہ آیا ہے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ.
اچھا تقریباً کہا جاتا ہے، کسی نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے پاس 10 ہاتھی تھے، کسی نے کہا 12 ہاتھی تھے، ایک بہت بڑی ایک مطلب سگنیفیکینٹ تعداد تھی یہ. اور ہاتھیوں کا کیونکہ سلسلہ عربوں میں ہاتھی ہوتے نہیں، عربوں میں جو کامن جانور ہے وہ اونٹ ہے، لہٰذا قرآن کریم نے بھی اونٹ کی مثال دی ہے. فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے، اونٹ کی خلقت میں بڑے عجائب ہیں، اور یہ جو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اتنا اس میں وسعت ہے کہ عربوں سے یوں کہا اور آج تک لوگوں سے بھی یوں کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ فقط صحرا میں رہنے والے اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے. اونٹ صحرا کا جانور ہے تو صحرا والے تو سمجھیں گے کہ اونٹ اصل میں ہے کیا، لیکن کیا فقط وہی لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے یعنی اور بھی لوگ پڑھیں گے؟ تو سب کے لیے پھر آگے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یعنی اگلی ہی آیت میں فوراً دیکھو کہ ہم نے اونٹ کو کیسا خلق کیا، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہم نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا. تو یہ قرآن کی وسعت ہے. تو اونٹ ہے، اچھا یہ بھی اللہ نے ظاہر ہے کہ وہ حکیم ہے، اس نے دیکھ کر جانور خلق کیے اور اسی اعتبار سے وہاں پر اور چیزوں کو خلق کیا. عربوں میں وہاں پر اورنجز نہیں ہوتے، وہاں نہیں ہوتے، وہاں کھجور کے درخت ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کیوں؟ اس لیے کہ اورنجز وہ نیچے کے درخت ہوتے ہیں. اونٹ ہے ایک جانور، اگر وہ اورنجز وہاں پر ہوں گے، اچھا کھجور کا درخت ہے وہ اتنا اوپر، اونٹ اس تک جا ہی نہیں سکتا. صحیح، تو جہاں جو چیز خلق کی ہے وہ جانور کی خلقت کے اعتبار سے وہاں کا انوائرمنٹ پورا بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر لے سکیں جملے کو تو میں کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ جانور جب ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی کہ کب کسی کے باغ میں گھس جائے اور کب کسی پر قبضہ کر لے. تھوڑا تھوڑا سا جب تک میں آپ کو ہلاتا نہ رہوں تو آپ جاگیں گے نہیں تھے. اس میں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ابرہہ آیا، بس میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں، حضور کے تھوڑا سا آبا و اجداد کا ذکر ہو جائے، 70 کو نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا. یہ کہ جب وہ ہاتھیوں کو جب دیکھا عربوں نے تو یہ تو پریشان ہو گئے، اور انہوں نے تو پہلے شکر یہ کون سا جانور ہے، اتنا بڑا جانور، اور اس کی سونڈ اور اس کا جو بھی اس کا آواز نکالنے کا طریقہ کار اور اس کی جو دہشت تھی، تو وہ تو انہوں نے وہی سرنڈر کر دیا. اور وہ آیا اور ابرہہ شہر میں لوٹ مار دی، ظاہر ہے کہ اپنی دہشت پھیلانے کے لیے. تو حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ تھے وہ لے لیے اس نے، اور کیونکہ اس نے آ کے پوچھا کہ اس جگہ کا سردار کون ہے، تو بتایا گیا کہ عبدالمطلب ہے. تو اس کے جو اونٹ تھے وہ قبضے میں لے لیے. اچھا جب حضرت عبدالمطلب کو اطلاع ملی تو وہ اپنے پوری شان و شوکت اطمینان کے ساتھ اس کے پاس گئے. اچھا ابرہہ، یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ ابرہہ نے ان کے اونٹ چھوڑ دی، لیکن کیسے چھوڑ دی؟ کوئی وہ فی سبیل اللہ کام کرنا آیا تھا جو اتنے اطمینان سے عبدالمطلب نے بات کی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جان بھیج جائیے. جی نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا ابرہہ کے پاس جس کا نام تھا محمود، اور وہ ہاتھی جو تھا وہ بپرا ہوا تھا بڑا، اور جو اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر اور اپنی جو سونڈ تھی اس کو ہلا کر بڑی دہشت ناک آوازیں نکالتا تھا. تو حضرت عبدالمطلب جب آنے لگے تو ابرہہ نے کہا کہ ان کے سامنے اسے بھیج دو، اسے بھیج دو، تاکہ دیکھ کے ڈر جائیں گے اور خوف سے چلے جائیں گے. تو عبدالمطلب وہاں پہنچے، اور جیسے اب یہ لکھا کتابوں میں، آپ غور فرمائیے گا کہ جب وہ محمود وہ جو غراتا تھا سامنے اور وہاں پر جو گھبر جاتا تھا، عبدالمطلب جیسے پہنچے تو بالکل ایسے جیسے کسی کے سامنے سجدے میں جھک رہا ہو، عبدالمطلب کے سامنے وہ جھک گیا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حجت خدا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ جو درندے جانور ہوتے تھے ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے تھے، وہ عبدالمطلب علیہ السلام کی ذات میں نظر آیا کہ جب وہ اطمینان، تب ابرہہ وہ تعجب میں آدھی مطلب جنگ تو وہ وہیں آ چکا تھا، اور اس نے کہا کہ جناب یہ ہاتھی جو کسی کو سامنے ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، کیسے عبدالمطلب کے سامنے رکھنے میں ٹوٹ گیا. اور پھر عبدالمطلب وہاں گئے، اور ابرہہ، یہ ظاہر ہے کہ میں جو باتیں پڑھ رہا ہوں کتاب سے دیکھ کے آپ کے سامنے پڑھا، اور یہ والی بات تفسیر نمونہ میں بھی لکھی ہوئی، آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابرہہ اتنی
हैबत और रूहत में आ गया उनकी कि वो अपनी मस्जिद पे नहीं बैठा, वो नीचे आ गया और अब्दुल मुत्तलिब के साथ नीचे बैठा और बात करने लगा और कहा कि जी फरमाइए क्या आप कहना चाहते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे 200 ऊँट ले लिए, मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। तो उस वक्त अब्राहा ने जुमला कहा कि मैं तो आपको बहुत अजीम इंसान समझ रहा था, इस जुमले से मेरे दिल में वो जो आपकी जो अजमत थी वो कुछ कम हो गई कि मैं तो समझा था कि आप खाने खुदा पर बात करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि मैं काबे पर हमला करने के लिए आया हूँ, तो चलो काबे पर हमला न करो, आप अपने ऊँट की बात कर रहे हैं इस मौके पर। और उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो मालिक तौलारा जुमला इरशाद फरमाया कि अना साहिबुल इबिल, मैं ऊँट का मालिक हूँ और इस घर का भी कोई मालिक है। फरमाया कि इस घर का भी कोई मालिक है और वो जो इस घर का मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करना जानता है। ये एतमाद आप देख रहे हैं, ये सिवाय हुज्जत खुदा की किसमें आ सकता है ये एतमाद कि जिसको खुदा की जानिब से इतना यकीन हो उस बात पर कि वो जाकर कहें कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, घर का मालिक खुदा है, वो खुद उसकी हिफाजत कर लेकर। और फिर वो जाहिर है कि अब्राहा ने 200 ऊँट तो वापस कर दिए और अब्दुल मुत्तलिब ऊँटों को लेकर चले गए। और फिर रिवायत में है कि अहले मक्का से उन्होंने कहा कि मक्का खाली कर दो और पहाड़ियों के ऊपर चले जाओ ताकि आप खुदा जाने और ये जाने। और उसके बाद अब्राहा अपनी ताकत के गुरूर में वहां पर पहुंचा और फिर आप जानते हैं कि अबाबील वारसल अलैहिम तैयरन अबाबील, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबाबील चिड़िया से भी छोटा सा परिंदा है वो भेजा और उसके मुंह में जो कंकर था उसके लिए किताबों में लिखा हुआ है कि जैसे एक दाल का दाना होता है उतना छोटा कंकर था उसके मुंह में, बस इतना सा। अच्छा, अबाबील जब इतना छोटा सा एक परिंदा वो देख रहा होगा इतने बड़े बड़े हाथियों को, तो कोई कहता ना खुदा से क्या परवरदिगार ये इतना बड़ा हाथी है और मैं इतना छोटा सा परिंदा हूं, तूने मुझे इसके मुकाबले में कहां से भेज दिया, तो मैं क्या करूंगा इसका, तूने मुझे कहां इसके मुकाबले में इतने बड़े हाथी और मैं इतना सा परिंदा। हाँ, लेकिन नहीं, जो अल्लाह का भेजा हुआ हो वो जब तक मैदान में काम पूरा ना कर ले तोड़कर भागा नहीं करता। कोई एक भी भागा नहीं वहां से कि किसी अबाबील ने टर्न ले लिया, उसने कहा मैं क्या करूंगा इस हाथी का, नहीं, जब तक काम पूरा ना हो गया उस वक्त तक छोड़ा नहीं। और ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दस्तूर और उसूल है कि जब किसी बड़े को जलील करता है तो छोटों ही से करवाया करता है, चाहे वो उस वक्त का मौका हो या इस वक्त हलफ की तारीख हो। तो वो अल्लाह का निजाम है कि कोई अपनी ताकत के गुरूर में जब आ जाए तो फिर वो जो दुनिया में बज़ाहिर छोटा होता है, अल्लाह उस छोटे ही से इन बड़े बड़ों का जो गुरूर है वो खाक में मिला दिया करता है। और ये ऐसा होता है और होता रहेगा इंशाअल्लाह। और जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह तशरीफ लाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, इंशाअल्लाह हमें भी उनकी नुसरत की तौफीक अता हो सके इंशाअल्लाह। ये आमुल फील का वो मौका था कि उसी साल सरकार की आमद हुई। उसमें मौरखीन ने लिखा है कि ये दो वाक़े एक ही साल में रूनुमा हुए। इसमें भी कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलहत और हिकमत लगती है कि अबाबील का लश्कर वो गारत और तबाह बर्बाद हो गया और हुजूर की आमद हुई, उसी साल हुजूर की आमद हुई। और जब हुजूर की आमद हुई, मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमानों ने जो तारीख और सीरत लिखी है उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें अगर मैं एक जुमला कह सकूं कि हज़रत हलीमा सादिया उनका भी एक छोटा हिस्सा है हुजूर की जिंदगी के सिलसिले में, लेकिन असल बात ये थी कि हज़रत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा के उस किरदार को छुपाने के लिए कुछ शख्सियतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया और तारीख में फिर हमें वही ज्यादा नजर आती हैं, चाहे वो तारीख तबरी हो या और दूसरी तारीखें हो। तो ये शुरू से किस तरह से मंसूबा था कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खानवादे के फजाइल को छुपाया जाए। सीरत नबी लिखने वालों ने लिखा है कि जनाब हुजूर आए, उनकी जो ऊँटनियाँ थी वो मोटी हो गई और फिर बकरियों में दूध आ गया, बकरियां आगे आगे हलीमा की होती थी, हुजूर पीछे पीछे वहां पर चल रहे होते थे। जनाब ये सीरत की कोई सूरत नहीं है ना, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप सीरत नबी इस अंदाज से लिखें, है ना। और कल अर्ज कर चुका हूँ, कमा कहूँ सीरत नबी पढ़ने के लिए कम से कम नबी होना जरूरी है कि जो खुद नबी हो तो फिर वो पढ़ सके कि सीरत नबी असल में है क्या। इसलिए कि जो कुरान की आयत हमने पढ़ी है, वकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, वकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, क्या उस वक्त रौब और दबदबा होगा आपका
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے میدان قیامت میں، جو گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ حضرت نوح اپنی امت پر گواہ، حضرت موسیٰ اپنی امت پر گواہ، حضرت ابراہیم اپنی امت پر گواہ، حضرت عیسیٰ اپنی امت پر گواہ، اور یہ آ کر یہ کہیں گے کہ میری امت میں کس کس نے کیا کیا کام انجام دیا تھا، اور وہ گواہی دیں گے اپنی اپنی امت کے بارے میں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول جب یہ سب اپنی اپنی امتوں پر گواہی دے دیں گے تو پھر آپ کو لائیں گے تاکہ آپ ان گواہوں پر گواہ بن کر ان کے کاموں کے بارے میں گواہی دے سکیں۔ یعنی جب حضور آئیں گے تو پھر انبیاء پر گواہی دیں گے، یعنی آدم علیہ السلام کی تبلیغ پر، نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر حضور آ کے میدان قیامت میں گواہی دیں گے۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہو، فقط دیکھ نہ رہا ہو، حالت شعور میں دیکھ رہا ہو۔ ایک واقعہ ہو رہا ہے، وہ 6 ماہ کا بچہ یہاں پر، تو گواہ تو نہیں بن سکتا، گواہ تو وہ بن سکتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو، حالت شعور میں دیکھ رہا ہو، جو حضور آ کر اس پر گواہی دیں گے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضور کا ایک نبی کے بارے میں گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا وجود بھی تھا اور وجود باشعور بھی تھا۔ کیسے حضور ورنہ گواہی دیں گے ہر ایک الگ الگ نبی کے بارے میں؟ تو یہ حضور کی شان آپ اول مخلوق سے شروع کیجیے اور میدان قیامت تک۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب حضور کی اپنی تبلیغ کی گواہی کا موقع آئے گا، حضور مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، ایک طرف امیر المومنین ہوں گے، ایک طرف جعفر طیار ہوں گے۔ جب بھی حضور کسی نبی کی گواہی دیں گے تو جعفر طیار کو بھیجیں گے، پہلے کہیں گے کہ آپ میری جانب سے جا کے گواہی دیجیے، یعنی جعفر طیار تشریف لے جائیں گے جو گواہی دیں گے حضور کی جانب سے، حضرت آدم پر، حضرت نوح پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر۔ یا رسول اللہ جب بھی آپ کو دنیا میں کوئی کام پیش آیا، سب سے پہلے تو علی کو آگے بڑھاتے تھے، وہی علی کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو اب جب اتنا اہم موقع ہے میدان قیامت میں جہاں اولین اور آخرین کا اجتماع ہے، وہاں علی ساتھ میں موجود ہیں، لیکن آپ اپنی گواہی کے لیے جعفر طیار کو آگے بھیجیں گے، تو حضور کا جواب یہی ہے کہ ہاں ابھی ان انبیاء کی گواہیوں کی بات ہے، جب میرے لیے اللہ گواہ پوچھے گا تو میرا بھی تو کار رسالت کے گواہ بن کر امیر المومنین وہاں تشریف لے جائیں گے۔ دیکھیں ذکر نبی اب تک میں کر ہی رہا تھا، لیکن ذکر نبی کے ساتھ ذکر آل نبی کو تو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ولادت کی تاریخ میں 17 ربیع الاول ہے تو چھٹے امام کی ولادت ساتھ میں ہے، جو وفات کی تاریخ 28 صفر اس میں امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ساتھ میں ہے۔ یعنی خدا کو بھی منظور نہیں ہے کہ ذکر نبی بغیر ذکر آل نبی ہو جائے، چاہے ولادت کا موقع ہے چاہے وفات کا موقع ہے۔ ایک فرزند کی 19 تاریخ ولادت ہے، ایک تاریخ شہادت ہے، اور چونکہ چھٹے امام کا بھی ذکر ہے تو میں خود بخود ایک غرض بن گیا کہ جو حضور کا اپنا فرزند اور اپنی ان کی نسل سے ہو۔ امام صادق جا رہے ہیں اور ہاتھ میں عصا ہے، ایک مشہور اس زمانے کا جو امام بن گیا تھا وہ آیا، اس نے عصا کو چھوما، تو امام نے پوچھا کہ عصا کو تم نے کیوں غصہ دیا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس جو عصا ہے یہ رسول اللہ کا عصا ہے، اس لیے میں اسے غصہ دے رہا ہوں۔ اور امام نے فوراً اس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبلیغ کی اور اپنی آستینوں کو الٹ دیا امام نے، اور کہا آذا جلد رسول اللہ، آذا لحم رسول اللہ۔ جو عصا کو چھونے والا ہے وہ گوشت و خون کے بارے میں کیا کہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیں اور یہاں خود بخود بات یہی ہے کہ چونکہ یہ ایک ہی نور ہے، لہذا جب یہاں سے بات شروع کیجئے تو خود بخود بات وہاں تک پہنچتی ہے۔ ہمارے امام صادق السلام کے فضائل میں کم بیان ہوتا ہے، میں ان کی معرفت خاص طور بچوں کے ذہن میں آ سکے۔ امام گزر رہے تھے دریائے دجلہ، وہ ایک طرف بہہ رہا تھا۔ امام کی زندگی کئی سال اور کئی دن عراق میں گزرے، امام صادق علیہ السلام مقام امام صادق میں موجود ہے، اگر آپ نے وہاں زیارت کی انشاءاللہ تو دجلہ کے ذریعہ وہاں بہ رہا تھا امام۔ وہاں ایک شخص، امام کی وجہ صاحب بھی ساتھ میں تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ فرزند رسول ذرا مجھے بتائیے گا آپ
عرفنی نفسک، آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کی شان کیا ہے. امام نے کہا کہ کیا بات ہے، تجھے بتلاؤں. اچھا امام اس کے پس منظر کو بھی جان، جو بھی شخص امام سے آ کے سوال کرتا ہے تو ایک جواب نہیں دیتے تھے امام، ہر ایک الگ الگ جواب دیے امام نے. اور یہ ہر امام کی ہوتے، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ اس کی سطح علمی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کس طرح سے آ کے پوچھ رہا ہے، وہ امتحان کے لیے پوچھ رہا ہے، وہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، وہ تنزن پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے وہ امام سے. اس لیے امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اچھا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری شان کو دیکھ کے لہٰذا اسے پکڑو اور یہ جو دریا بہ رہا ہے اس میں ڈال دو، اٹھا کے پھینکو اسے. وہ صاحب جو ہے حکم امام تو انہوں نے اس کو پکڑا، اٹھا کے پھینک دیا. اچھا وہ ظاہر ہے کہ پھر کچھ تیرتا ہوا باہر آ گیا، وہ یتعجب من فعل الامام، اور امام کی فعل پہ بڑا تعجب کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر میں آپ فرزند رسول نہ ہوتے تو میں کسی اور لہجے میں آپ سے بات کرتا کہ آپ نے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے فضائل اور آپ کی شان کیا، آپ نے مجھے اٹھا کے دریا میں پھینکوا دی. امام نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کہ اب تک اسے ہماری شان پتہ نہیں چلی، اسے ذرا دور اٹھا کے آگے پھینکو. اچھا انہوں نے پھر اسے پکڑا، ہاتھ سے لے کر کے پھر اٹھا کے پھینک دیا. اس لیے میں نے کہا کہ امام کسی کے پس منظر بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا کسی کی تکلیف، مطلب کہ امام نے کہا تھا سنت امام بن کے دریا میں پھینکو تو پھر کسی مومن کو سمجھ میں آئے گا. تو وہ ہوا یہ کہ اس کو جب تھوڑا سا دور پھینکا تو وہ پھر بھی مشکل سے تیرتا وہ باہر آ گیا. کہتا آپ نے یہ کیا لگا کے رکھا ہوا، میں آپ سے آپ کے فضائل پوچھتا ہوں، آپ مجھے دریا میں بھی. امام نے کب تک سے ہماری شان سمجھ میں گئی، تھوڑا دریا میں دور اور سینٹر میں اس کو پھینکا اور وہ گئے. انہوں نے جتنا انہوں نے کہ بس پتا جا کے پھینک دیا اسے. اور جب ڈوبنے لگا وہ بالکل دریا کی وسط میں جا کے امام صادق علیہ السلام نے دریا میں چلنا شروع کیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے آئے. جب باہر کی طرف لے آئے تو امام قدموں گر کے کہا مولا میں سمجھ گیا کہ آپ کی شان کیا ہے. امام نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں جب تک خود سے باہر آ رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. امام صادق ہے یہ فرمایا کہ جب تک میں خود سے باہر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں ڈوبنے لگا تو ما رأیت بین المشرق والمغرب الا جعفر الصادق. کہتا ہے میں نے مشرق میں جہاں دیکھا مجھے جعفر صادق نظر آیا، میں نے مغرب میں جہاں دیکھا مجھے جعفر صادق نظر آیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کوئی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے بچا سکتا ہے تو سوائے جعفر صادق کے اور کوئی نہیں ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہم امام کے ساتھ. لہذا ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو محمدی بھی ہیں اور جعفری بھی ہیں، کیونکہ جو جعفری ہیں در حقیقت وہی محمدی ہیں. اور جو شاہ جی نے بات کہی تھی در حقیقت یہ کسی ایک خاص پریزیڈنٹ کی بات نہیں ہے، کسی خاص کمیٹی کی بات نہیں ہے، تو کمیونٹی کی بات ہے کہ ہم آئیں آگے بڑھ کر اس میں جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ضرور شیئر کریں. اور جب یہ انشاءاللہ معاملات اور آگے بڑھیں گے تو میں اس پہ اور بات کروں گا. میں 2 منٹ باقی ہیں شاید اذان ہونے میں، یہ جملہ سن لیجیے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے گھر پہ یا بینک اکاؤنٹ میں ہے وہ میرا ہے اور وہ باقی رہ جائے گا. حضور سے پوچھتے ہیں کہ کیا باقی رہ جائے گا. حضور نے اپنی زوجہ کو دیا تھا کہ گوشت تقسیم کر دوں، تو گوشت تقسیم کر دیا، انہوں نے کچھ باقی رہ گیا. تو انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے لیکن کچھ باقی رہ گیا. تو حضور نے لطیف اللہ فرمایا کہ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا. جو دے دیا ہے نا اللہ کی راہ میں وہ رہ گیا، باقی تو یہ سب ختم ہونے والا. جو وہاں ما عندکم، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، آگے دے دیا اللہ کی خدمت میں، تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. توصیف محمد کی ہو، تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا. اللہ اکبر. پردے کے پیچھے کون ہے تو جانتے ہیں نا بھائی، جس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. بازو ہے محمد کا تو حیدر کی زبان ہے. اللہ اکبر. مل کے سلوات بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله